احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اسی کے ساتھ ہی آج اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 11واں رکوع آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق کہہ کر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، رب کہہ رہے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب تورات تھی۔ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب عطا فرما دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنے پے در پے رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور بعض مفسرین نے بہت بڑی تعداد ہزاروں میں لکھی ہے کہ ہزاروں انبیاء تشریف لائے، ہزاروں انبیاء رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے بنی اسرائیل پر بھیجے، اور وہ ان نبیوں کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو سیدھی رستے پر لے کے آئے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاک روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ پاک روح کون اچھی روح ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ پاک روح حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود رہے، کہ آپ کو آسمانوں کی طرف نہیں اٹھایا گیا، اس سے پہلے تک جب جتنے بھی آپ نے سانس اس زمین پر گزارے، اللہ تعالیٰ کے فرشتہ حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور پاک روح کے ساتھ مدد کی، یعنی حضرت جبریل امین کے ساتھ ہم نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آتا رہے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر جب تمہارے پاس رسول آتے رہے لیکن وہ تمہارے من کو، تمہاری کیفیت کو، تمہارے نفس کو وہ اچھے نہیں لگتے رہے، اور تم تکبر کرنے لگے۔ جب وہ تکبر کرنے لگے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کا تم انکار کرتے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ یہ اللہ پاک بنی اسرائیل کے پاس جو نبی بھیجے ان کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تو تمہارے پے در پے رسول بھیجے، ہر وقت تمہارے پاس ایک اللہ کا رسول موجود رہتا تھا، جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب عیسیٰ تک، اور اس کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ایسے نہیں بھیجا، ہم نے ان کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ وہ کوڑ کا مریض آ جاتا، برس کا مریض آتا، آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ کسی کا کوئی مر جاتا، وہ اس کو ہاتھ پھیرتے، اس کو کہتے قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا۔ اسی لیے تو آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ مردے آپ زندہ کر رہے ہیں، ایسی بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے۔ اور آپ کے پاس جب لوگ آتے کہ نشانی دکھائیں، آپ پرندے کا ایک مٹی سے بناتے پرندہ، اور اس کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے قم بإذن اللہ، اس پرندے کو جس کو ہاتھ سے بنایا ہے آپ اس کو قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کر اڑا دیتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے نشانیاں دے کر بھیجا، اور رب تعالیٰ نے آگے کہا صرف نشانیاں لے کر نہیں آئے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک روح سے
حضرت جبریل امین کے ذریعے ہر ٹائم آپ کی مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اس کے بعد بھی رسول بھیجے، یہاں پر سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے. رب تعالیٰ نے کہا فَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. اور بھائی جب تمہارے پاس رسول آتے رہے تم کیا کرتے رہے؟ بھائی تمہیں اچھے نہیں لگے، تم نے کہا جی بس ٹھیک ہے جی ان کو چھوڑو جی، وہ پہلے والے ٹھیک تھے. صرف اپنی پسند کی وجہ سے کہ بھئی ہمیں پسند نہیں، کیا تکبر کیوں کرتے رہے؟ وہ کہتے تھے یہاں پر حضرت ابراہیم کی اولاد تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ جب موجود تھے آپ کی اولاد میں سے رب نے سارے نبیوں کو بھیجا، اور لیکن جو آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تھے، ان کی پشت میں سے رب نے صرف ایک نبی کو بھیجا، اور وہ نبی آپ کے اور میرے آقا و مولا ہیں. صرف ایک نبی آئے. اب حضرت اسحاق کی پشت میں سے سارے نبی آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے حضرت اسحاق کی پشت میں سے آئے، حضرت موسیٰ بھی انہی میں سے آئے، حضرت عیسیٰ بھی انہی میں سے آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں سے تو یہ دیکھیں نبوت نکل گئی ہے حضرت اسحاق کی پشت سے، اب یہ نبی آئے ہیں جو آخری نبی امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین تشریف لائے ہیں، یہ تو حضرت ابراہیم کی پشت میں سے آگے. تو یہ تکبر کرنے لگے، حسد کرنے لگے. جب حسد انہوں نے شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہو ہم سے تو نبوت نکل گئی. تو اس حسد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس اللہ کے نبیوں کو بعض بعد میں پھر جھٹلا دیا اور بعض نے قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہی کام ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ بھی کرتے رہے. کبھی سرکار پر جادو کراتے رہے، کبھی سرکار کے کھانوں میں زہر ملا کر دیتے رہے. یہ مطلب سارے کام یہ ازل سے چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو شہید کیا، پھر سرکار تشریف لائے، پھر وہ سرکار پہ کبھی کون سا جادو کر رہے ہیں، کبھی کس چیز میں زہر ملا کر دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ ایک صحابی رسول آ گئے سرکار کے پاس خدمت میں بیٹھے ہیں. ایک سرکار کو ران مبارک کا گوشت بڑا پسند تھا، بکری کی ران کا. سرکار کے پاس گوشت آیا، اس گوشت میں انہوں نے جس طرح آج ہم سب کو پتا ہے میڈیا کا دور ہے، وہ کہتے ہیں میرینیٹ کرتے ہیں. کوئی چیز بنانی ہو، گوشت بنانا ہو، کوئی مچھلی بنانی ہو تو کہتے ہیں میرینیٹ کریں اس کو، پہلے اس کو 24 گھنٹے میرینیٹ. انہوں نے زہر کے ساتھ جو سب سے وہاں کا مشہور اور طاقتور زہر تھا، انہوں نے اس کے ساتھ اس گوشت کو میرینیٹ کیا. جب میرینیٹ کیا اس کے بعد بنا کر بڑے اچھے طریقے سے ایک عورت کے ہاتھ بھیجا، اور وہ عورت لے کے آئی سرکار کے پاس. سرکار کے ساتھ صحابی رسول بیٹھے ہیں، تو صحابی رسول نے سرکار نے کہا کھانا شروع کریں. حکم آ گیا. جب حکم آیا تو انہوں نے سرکار نے وہ صحابی رسول نے اٹھایا، لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھا، اور منہ میں رکھ کے آنسو نکلنے لگے اندر کیا. سرکار اٹھانے لگے تو اس گوشت کے ٹکڑے نے بات کی. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب مجھے نہ کھائیں کیونکہ مجھ میں زہر ہے. سرکار تو وہ ہے نا جن کے ہاتھوں میں پتھر بھی پاڑ لیتے ہیں، تو وہ گوشت بول کر کہہ رہے ہیں نہ کھائیں میرے میں زہر ہے. سرکار نے روک دیا. سرکار نے صحابی رسول کی کیفیت دیکھی، لیٹے اور تڑپنے لگے. سرکار نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں زہر تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس وقت میں نے یہ پہلا لقمہ اپنے منہ میں رکھا مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا اس میں زہر ہے. سرکار نے کہا پھر تھوک دیتے. کہا یا رسول اللہ تھوک تو دیتا لیکن سامنے آپ موجود تھے. میں نے کہا اگر میں یہاں پر نکالوں گا تو آپ کی طبیعت پہ گراں نہ گزر جائے. ہاں یہ اگر میں نے کھا لیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ یہ کھانے سے مرنا بہتر تھا. اگر میں تھوک دیتا یا اگل دیتا تو سرکار آپ کی کیفیت پہ اگر گراں گزر جاتا تو پھر میرا کیا بنتا. اسی لیے تو کہتے ہیں قدر نبی دا اے کی جانن، اور دنیا دار کمینے تو قدر نبی دا جانن والے سو کے وچ مدینے. ہاں اور عالم لوہار جو ہے نا بہت بڑی بات کر گیا ہے. وہ کہتا ہے قدر نبی دا اے کی جانن، نبی کی شان کا کیا پتہ. وہاں پر پتہ ہے کہ یار کھانے میں زہر ہے، اس کو میں نگلنے لگاؤں، لیکن کہا اگر میں باہر نکالوں گا طبیعت بھی نفس بھی یہی کہتا ہوتا ہے نا، وہ تو الٹ چلتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی جان بچا، اسلام بھی یہی کہتا ہے جان بچاؤ، لیکن کہا جان تو بچانی ہے اور جان دینی کس پہ ہے. اگر جان دینے کا وقت آیا تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے اور کس کی ذات ہے. صحابی رسول نے کھا لیا اور شہید ہو گئے. مطلب کہ یہودیوں کا یہ پرانا طرز ہے کہ وہ انبیاء کو شہید کرتے آئے. اگلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی کیا کہتے تھے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے تو ہو ہمارے دلوں پہ تو پردہ ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہماری آنکھوں پہ تو پٹیاں ہیں جی، ہمارے دل پہ پردہ ہے. لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بکواس کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ کہہ رہا ہے بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب
اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ان پر لعنت پڑی ہوئی ہے۔ اور آگے ارشاد میں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ہاں ان میں سے بہت تھوڑے سے ایسے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ایسے موجود ہیں جو ایمان والے ہیں۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، آپ کو بڑے دلیر لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، سب کچھ اپنے آپ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم تو عاشق بھی ہیں، ہم تو مسلمان بھی ہیں، ہم تو مومن بھی ہیں، انہوں نے کوئی کیٹیگری چھوڑی ہی نہیں، مطلب جو کیٹیگری آئی انہوں نے کہا جی اسی طرح نہیں ہے، اسی طرح نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، لیکن انہیں جب قرآن سنایا جائے وہ کہتے ہیں نہیں اے مولوی صاحب پتہ نہیں کیڑی گلاں چا لیاں جی، اے کیڑا کام شروع کر لیا ہے، اے کی کرن لگ گئے، اے کیڑی گل آ گئی، نواں دین بیان کرن لگ گئے۔ میں پیچھے ایک اپنی مسجد میں وہاں پر میں نماز پڑھائی، نماز کے بعد میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، تو بعد میں ایک نمازی کھڑا ہو کر کہتا ہے جی سانو بھی دین سکھاؤ جی، جڑا دین تسی کا بیان کر رہے ہو۔ پھر اگلی نماز میں پھر میں نے دین سکھایا، ول کر کے سکھایا، وہ جی ہمیں دین سکھایا نا جی، جڑا دین تسی بیان کر رہے ہو سانو سکھاؤ۔ میں کہا سکھانے دین، ساڑی جی ذمہ داری ہے دین سکھانا، اور ہم نے سکھانا ہے دین، لیکن اگر تو نے نہیں سنا تو وہ ساڑھے گاٹے کیوں لگ رہے ہیں، اور جا کے دین پڑھ، پھر دین کی کہنا تھا نہیں پڑھا تو ایک بندے نے بات نہیں پہلی بار سن لی ہے، اگر ساری زندگی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سن سکے دین و حدیث، قرآن و حدیث کی، اگر کسی نے بیان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں ہے۔ اور بھائی اگر تو نے نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، یہ تو تیرا قصور ہے۔ اب قرآن ہم سے باتیں کر رہے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو میں مزید قرآن پاک کے میں آپ کو مزید جو نگینے ہیں، جو حسن ہے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس رسول آیا اور کتاب لے کر آئے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کتاب تو یہ قرآن پاک کی بات رب کر رہا ہے، رب کہہ رہا ہے تم اے میرا حبیب جو میرا آیا ہے، یہ تمہارے پاس یہ قرآن پاک لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس تورات ہے، یہ تو اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے بھئی تورات پہ ایمان لانا ہے، یہ تورات میری کتاب ہے، اور یہ تو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اور اگلی بات سنیں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، کیوں جی؟ وسیلہ کدھر لکھا ہے جی؟ آؤ وسیلہ میں تمہیں دسنا کتنے لکھا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حالانکہ یہ میرا حبیب تو وہ ہے کہ جب تم کافر کے مقابلے میں آتے اور پھنس جاتے تو تم میرے حبیب کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وسیلہ کدھر لکھا ہے؟ ڈائریکٹ مانگے، ڈائریکٹ کریں۔ میں نے کہا رب کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی امتیں تھی وہ بھی اگر پھنس جاتے تھے، جب ان کو آگے رستہ نظر نہیں آتا تھا، جب وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے کہ وہ بے آسرا اور بے مددگار ہو جاتے، اس وقت وہ ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے کہ اے حبیب، اے اللہ ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے نبی الامی کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس کافر کے مقابلے میں جو آئے ہیں ہمیں کافروں پہ فتح نصیب فرما، کافروں کو شکست کلٹا کر دے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تم تو وہی ہو نا جو اس حبیب کے بارے میں کہتے تھے کہ اے حبیب، یا اللہ اس حبیب کا واسطہ، اس حبیب کا واسطہ ہماری یہ پریشانیاں بھی حل کر۔ یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کافروں کے مقابلے میں آئے، فرعون پیچھے سے آ گیا، انہوں نے کہا رستہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کہا آپ کے ہاتھ میں کیا؟ کہا جی ڈنڈا۔ آپ نے کہا مارو، مارا، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ جب سمندر دو ٹکڑے ہوا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹرو گے، راہ بن گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی تھلے چکڑ ہے، پانی جب بڑھتا ہے چکر۔ انہوں نے کہا دعا کرو، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، اس پانی کو، یہ چکر ہے اس کو خشک فرما تاکہ میری قوم گزر جائے۔ اور نبی بھی دعائیں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر رہے ہیں۔ اور آج کا مومن اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آل محمد کا واسطہ دے، اصحاب محمد کا واسطہ دے، تیرے پیٹ میں کیوں زمروڑ پڑ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سے تمہارے جو پیو دادے تھے اور یہودیوں، وہ بھی دعا جو مانگتے تھے کفر کے مقابلے میں، وہ بھی میرے حبیب کے وسیلے سے مانگتے تھے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب میرا حبیب تمہارے پاس آ گیا تو اب تم پہچاننے سے انکار کر گئے۔ مطلب پہلے وسیلے دیتے رہے، پہلے کہتے رہے اللہ سونے سانو بچا، تینوں آل محمد محمد کا واسطہ بچا بچا، محمد عربی کا نام لیتے رہے، وسیلے مانگتے رہے، ہم تمہاری دعا قبول بھی کرتے رہے، تمہیں کامیاب بھی کرتے رہے۔ آج جب ہمارا حبیب آ گیا تو تم نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ لا عرفو، تم کہتے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ سرکار جب آئے تو انہوں نے یہی کہا نا کہ ہم تو نہیں جانتے آپ اللہ کے نبی کیسے ہیں، لیکن ہاں ایک بات تو ہے نا،
رب تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بھی فرمایا، رب تعالیٰ نے کہا او یہودیو، او ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، لیکن ایک بات تو ذہن میں رکھو کہ جو میرا حبیب ہے اس کی شانیں تمہاری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی نا، عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا اور وہ اپنی چھت پہ بیٹھا تھا، تو ایک دم وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں انہوں نے لایا جو اس کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کیوں ہے جی حضرت؟ انہوں نے کیا میں جڑا اپنی کتاب وچ پڑھے نا انجیل دے اندر کہ سرکار جو آنا ہے، امام الانبیاء نے جو آنا ہے، ان کی نشانی کا جو ستارہ طلوع ہونا ہے وہ میں نے ابھی طلوع ہوتا دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا چلو تلاش کرو بچے کیڑے گھر پیدا ہیں۔ وہ نکل گئے، انہوں نے تلاش کیا جی کس کس گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر لاتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوا، لے آؤ جی بچہ دیکھ دینے کے نہیں، لے آؤ جی بچہ ہے، وہ نہیں دیے بھی نہیں۔ مطلب سارے علاقے کے انہوں نے بچوں کو دیکھا اور کہا نہیں، ان کو پتا لگا عبد المطلب کے گھر میں بھی ایک لال پیدا ہوا۔ ان کو کیا پتا کہ یہ وہ لال ہے جس کے صدقے رب نے سب کو لال دیے ہیں، کیونکہ جب سرکار آئے تو بیٹی کسی کے گھر پیدا نہیں ہوئی، سب کو رب نے بیٹے ہی عطا کی ہے۔ جب اس کو پتا لگا وہاں پر بھی ایک شہزادہ آیا ہے، انہوں نے کہا جی آؤ دیکھیے، دروازہ کھٹکایا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کی ہے جی؟ انہوں نے کہا جی اسی بچہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھ لو۔ وہ آئے، انہوں نے سرکار لے آئے، سرکار نے لے کے آئے، جو چہرے تو کپڑا ٹایا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جس ٹائم بے ہوش ہویا حضرت عبد المطلب لے کے چلے گئے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، جس ٹائم لے کے چلے گئے اٹھایا، اٹھ بھائی کی ہو گئے تینوں؟ سانو تو نبی دکھانا ہے، کیا بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے کہا ایک باری پھر لے آؤ۔ جب لے کے آئے انہوں نے کہا دیکھو تانوں چہرہ دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے؟ پھر وہاں پہ پیر میرے علی شاہ صاحب بولے اس صورت نو میں جانا کھاں، جنہوں نو آندا ہے نا، میرا خیال ہے سارے نو آندا، پڑھ لو۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہاں، پڑھ لو جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھ۔ یہودی بھی یہی گل کر رہا سی، تے پیر میرے نے شاہد تو ویکھیا انہوں نے یہی کیا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان تو شانہ، ساری کتابوں میں موجود سرکار کی آمد کے تذکرے۔ اور جب سرکار آئے تو یہودی کہنے نسی تو جانتے ہی نہیں ہے، معرفو، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کون ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو نبی کا انکار کرے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جڑا منکر ہوندا ہے اللہ دی لعنت ہوندی ہے اس تے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، رب تعالیٰ نے کہا یہ کیسے ہی برے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا سودا بہت گھاٹے میں کر دیا۔ رب کہہ رہے بالکل کوڑیوں کے دام میں انہوں نے سودا کر دیا۔ تمہارے پاس جب تم نے سودا ایسا کر لیا کہ تم نے کہا کہ بھئی ہم نے ابھی کفر کا رستہ اختیار کرنا ہے، ہدایت کے رستے کی طرف تم نہیں آ رہے، حسد کرنے لگ گئے، لیکن یہ تو رب کی شان ہے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جسے چاہتا ہے اپنا نبی بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی وحی نازل فرما دیتا ہے۔ ہم حسد کرنے لگ گئے ہو کہ جی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کیوں ہو گئے؟ یہ تو رب کی مرضی ہے کہ رب جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر غضب پر بھی غضب ہے، صرف غضب نہیں کہا، غَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، تم پر غضب کے اوپر غضب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں تمہارے بعد اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، تم نے ان کا بھی انکار کیا، ان کی کتاب کا بھی انکار کیا، وہ تم پر غضب ہے۔ اور اب تمہارے پاس امام الانبیاء آ گئے، تم ان کا بھی انکار کر رہے ہو، اب تمہارے اوپر غضب پر بھی غضب نازل ہوگا۔ پہلے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، اب امام الانبیاء ہے، تم نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن ہاں رب نے کہا اب نہیں تم بچو گے، اب تمہارے اوپر ہم نے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اب تمہیں ہم نے دردناک عذاب سے گزارنا ہے۔ بھئی ایسے عذاب تمہیں دینا ہے، ایسا ذلت والا عذاب دینا ہے کہ تم کہیں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے۔ رب تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ،
رب تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایمان لاؤ جو تم پر نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل الینا، ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ سر رب تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا بھائی تم پر جو کتابیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن صرف ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، ہم تو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر کہا بھائی ساری کتاب، آج ہمارے پاس قرآن ہے نا تو رب ہمیں بھی کہتا ہے بھائی ساری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تورات پر بھی ہماری کتاب، ہمارا ایمان ہے، تورات بھی ہماری کتاب ہے، زبور بھی ہماری کتاب ہے، انجیل بھی، اللہ کی الہامی کتابیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، اور قرآن ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یہودی کہتے تھے نہیں نہیں، ہاں ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں علینا جو رب نے صرف ہم پر نازل کی ہے، یعنی تورات نازل کی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہودی کھل کے کہہ رہے تھے ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو انجیل کو نہیں مانتے، ہم صرف اس کو مانتے ہیں جو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی ہم پر نازل کی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ہاں حالانکہ یہ تو کتاب وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس کتاب ہے، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ رب تعالیٰ نے ابھی یہاں پر جو ارشاد فرمایا نا اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمایا، قل، رب نے کہا سونے حبیب آپ انہیں ارشاد فرمائیں، قل فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا او یہودیو اگر تم سچے ہو، ایمان والے ہو تو نبیوں کو شہید کیوں کرتے ہو؟ اللہ ارشاد فرمایا تم نبیوں کو شہید کرنے لگے۔ سرکار یہودیوں سے کہہ رہے ہو تم نہیں جانتے تو تمہارے پیو دادوں نے جو شہید کی ہے تمہیں پتہ ہے، تم اس پر اقرار بھی کر رہے ہو، آج بھی پکے ہو، تم کم از کم ان کی مذمت تو کر دو۔ تمہارے بڑوں نے اگر جو ظلم کیا نبیوں پر تم مذمت کر کر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ آگے رب تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، جب تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے کیا کیا؟ تم بچڑے کو پوجنے لگ گئے، تم نے بچڑا بنا لیا، بچڑا بنا کر سونے کو پگھلا کر تم نے بچڑا بنا لیا، اس کے منہ میں حضرت جبریل امین کی جو گھوڑوں کی خاک تھی وہ ڈال کر تم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم تو وہ ہو کہ حضرت موسیٰ تمہارے پاس آئے، نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کر دی، من بعدہ وانتم ظالمون، اور تم نے تو بہت بڑا اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا شروع کر دیا، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جب تم نے وعدہ کیا اور اس وعدے سے تم پھر گئے، جب تم پھر گئے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا۔ یہ پچھلی باتیں پچھلی آیتوں میں گزر گئی۔ جب اٹھا لیا تو ہم نے تمہیں کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، ہم نے تمہیں کہا تھا بھائی جو کتاب میں ہم نے لکھا ہے نا، اور تم نے کہا تھا ہم ایمان لائیں گے، لے آؤ ایمان، اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہاں ہم تو لے ہیں، پھر پہاڑ ہٹ گیا۔ ابھی وہ کیا کرتے تھے؟ فتویٰ جو لگتا ہے نا وہ ظاہر پر لگتا ہے، ظاہری طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اللہ سونے ہمیں معاف کر دے، ایمان لائے، لیکن دل میں وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ قالوا سمعنا وعصینا، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے سن لیا اور ہم مانتے نہیں ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اب سنیے گا بات، جب پتھر آ گیا ان کے سروں پر، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی چلو ایسا کرو کہ اللہ کے حضور پیش ہو کے توبہ کرو، اللہ کے حضور جھکنا شروع کر دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم جھکتے ہیں جی، جھکتے ہیں، لیکن دل ان کا کیا تھا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو ان کے دل میں ان کے جذبات تھے، احساسات تھے، وہ تو اس بچڑے کی وجہ سے وہاں پر رکے رہے۔ وہ بچڑے کی عبادت، ان کی محبت، بچڑے کی محبت ان کے دل میں رہی۔ جب ان کے دل میں رہی اس بچڑے کی محبت تو پھر کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں رہی، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر تم کیا کہتے ہو کہ ہمیں حکم دیا جی اللہ تعالیٰ نے اور ہم ایمان لاتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم ان سب پہ ایمان لاتے ہو تو جلا رب نے نازل کیا تھا تم اس پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے اگر تم مومن تھے؟ اب یہاں پر سمجھیے گا، علامہ اقبال قلندر لاہوری کی بھی بات کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا، ان کو کہا بھی چلو
انہوں نے دیکھا ان سے پہاڑ پورا سر تے آ گیا, ہن کی ہوئے گا, ہن تے رگڑا ہے, ہن تے اسی بچاں گے ہی نہیں. جب پہاڑ اوپر آ گیا انہوں نے کہا جی اسی ایمان لے آئے. ہاں ہم ایمان لے آئے, لیکن اللہ کہتا ہے ان کے دل میں وہ بچڑے کی محبت تھی, اور جس کے دل میں بچڑے کی محبت ہو وہ جو مرضی کر لیتا ہے, وہ ایمان والا نہیں بن سکتا, وہ ایمان والا نہیں بن سکتا. علامہ اقبال قلندر لاہوری کیا فرماتا ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ہمارا حرم کون سا جی؟ حرم پاک ہے نا, بولے سارے. اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ ان تازہ اقبال کہتا ہے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور آگے فرمایا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مصور پاکستان کہہ رہا ہے, علامہ اقبال قلندر لاہوری کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیران ہے وہی مذہب کا کفن ہے. اور فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس ہے اور تو, ہم مسلمان نہیں ہیں, نہ ہم ہندو ہیں, نہ ہم عیسائی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ہم کیا ہیں؟ نہ ہم پاکستانی بعد میں ہیں, ہم مسلمان پہلے. کیونکہ جس ٹائم ہم پیدا ہوئے ہمیں کان میں اذان دے کر بتا دیا گیا اور دنیا میں آنے والے اور تو وہ ہے جو اللہ پر بھی ایمان لانے والا ہے, رسول اللہ پر بھی ایمان لانے والا ہے, اور جو تو نے زندگی گزارنی ہے وہ تو نے ایمان پر گزارنی ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سا قلندر لاہوری پھر ایویں قلندر تے نہیں کہندے نا, قلندر ایویں تے نہیں کہندے نا. اس نے جو بعد میں 75 سال کے بعد جو ہونا تھا وہ اقبال قلندر لاہوری پہلے بتا نہیں گیا. وہ کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیران ہے وہی مذہب کا کفن ہے, اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. ہم مصطفی ہیں, ہم سرکار کے غلام ہیں. ہماری صرف یہ پہچان. ہم کون ہیں بھائی؟ جڑے ہے وہ بولو نا. ہم سرکار کے غلام ہیں اور ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ہم سے بڑا محب وطن کون ہے؟ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا. کیوں جی؟ ساڑھے بزرگوں نے بنایا پاکستان, اور ہم مسلمان پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے لیے اسلام کو چھوڑ دیں. ہاں, یہ پاکستان بھی وہ پاکستان ہے جو پاکستان بعد میں بنا ہے, لیکن اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے بنا ہے. کیوں جی؟ پاکستان بعد میں بنانا, لیکن قائد اعظم نے کیا نعرہ لگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیوں جی؟ ہمیں تو پہلے بتا دیے گا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہمیں یہ درس دیا گیا, اور لیکن آج تمہیں پڑھانے والے نہیں ہیں نا, آج بتانے والے نہیں ہیں. آج تمہیں اگر پتا ہوتا کہ جب پاکستان بننے لگا تو اس کا پہلا نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ پاکستان ہے اس لیے کیونکہ یہ پاکوں کا ملک ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اگر تانوں کسی اور نال بہت پیار ہے نا, چلے جو بارڈر پار, تانوں کوئی گلہ نہیں ہے, چلے جو بارڈر پار, لیکن یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں, پاکستانی بعد میں ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوے تم کیا کہتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے یہودیوں تم کیا کہتے ہو کہ قیامت کے بعد جو جنت ہے وہ ہمارے لیے بنی ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا یہی ایمان ہے, جو پچھلی آیتوں میں بھی بات گزر گئی, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو کہ کافر آخرت تمہارے لیے اور رب تعالیٰ نے خالصتاً ہمارے لیے بنائی, تو ایسا کرو نا, تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو چلو موت کی امید کرو نا, تمنا موت کی آرزو کرو, پھر کرو. ایتھے پھر کیوں دنیا تکے کھا رہے ہو سی؟ ادھر کیوں تم لوگ لگے ہوئے پریشانی پیسہ کمانے میں؟ اگر جنت رب نے تمہارے لیے بنائی ہے تو کرو دعا, اے اللہ سانو موت دے, اس کے بعد تسی جنت چلے جاؤ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم مومنین, اگر تسی مومن ہو نا تو کرو پھر موت کی دعا. یہودیوں نے رب کہہ رہے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہا ان میں سے ایک بات وہ لوگ وہ ہیں تم ان کو ایسا پاؤ گے احرص الناس علی حیاۃ, ان کی خواہش اور ان کی حرص اور ان کی تمنا یہ ہے کہ بھئی سانو اللہ لمبی زندگی دے. یہاں پر رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے وہ تسی کہہ رہے ہو آخرت تواڈے لیے ہے, جنت تواڈے لیے ہے, تو انج کرو پھر موت کی دعا کرو.
جہاں پر رب کہہ رہے موت کی دعا کرو، لیکن ساتھ ہی رب کہتا ہے جب انہوں نے موت کی دعا نہیں کرنی تو کیوں نہیں کر رہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد تجدنہم احرص الناس، یہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں علی حیا، ان میں سے اکثر لوگوں کی تعداد وہ ہے جو کیا کرتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں ہمیں اللہ لمبی زندگی دے. اور ان میں سے کون ہے وہ لوگ؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ مشرک لوگ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو 1000 سال جینے کی خواہش کرتے ہیں. کتنے سال؟ مفسرین نے لکھا کہ یہودی ایک دوسرے سے جب ملتے نا تو وہ کہتے ہو 1000 سال جیو. کیا کرو؟ 1000 سال جیو. ملتے 1000 سال جیو. آج مسلمان بھی اکثر نہیں کہتے جیتے رہو 1000 سال جیو، اکثر یہ بھی جملے ہم نے سنے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں 1000 سال جیو. رب قرآن میں کہہ رہا ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے اور جتنی زندگی تیری گزرے ایمان پر گزرے، اور جب تو دنیا سے جائے تو ایمان پر جائے. یہ مسلمانوں کی دعا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ 1000 سال جیو. رب قرآن میں کہہ رہا ہے واضح طور پر عمرو الف سنہ، وہ کہتے ہیں 1000 سال جیو. ان میں سے اکثر لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم 1000 سال جئیں گے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، رب نے کہا اگر یہ 1000 سال بھی جی لینا تو قبر کے عذاب سے اور قیامت کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے. بھئی کیا ہوگا؟ وہ جی 1000 سال جیو. بھئی 1000 سال بعد بچ جانا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تم اللہ کی طرف سے آئے اور واپس میں تم نے رب کی طرف جانا ہے. 1000 سال جی کی کرنا ہے؟ کیوں جی؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. زندگی تو ایسے گزارے نا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دور و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوگی شاعر دربار کے ساتھ. زندگی تین گزار کے جاؤ گے. 1000 سال اینج گزار. سرکار کی صحیح حدیث ہے، سرکار سے صحابی رسول نے پوچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بہترین شخص کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ سرکار نے کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لمبی عمر پائے. سمجھ لگ رہی ہے؟ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لمبی عمر پائے لیکن ایمان پر پائے. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، انسان وہ ہے جو لمبی عمر پائے لیکن وہ ایمان پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں زندگی گزاری ہو. پھر صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے جو بدبخت شخص ہے جس کے نصیب اچھے نہیں ہیں وہ کون ہے؟ سرکار نے کہا وہ بھی وہی شخص ہے جو سب سے لمبی عمر پائے اور اللہ رسول کا در سے بلا رہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا رہے، جو ایمان پر زندگی نہ گزارے. سب سے جو بدبخت شخص ہے وہ شخص ہے. ہاں کوئی بندہ بھی، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زندگی اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتا جب تک رب نہ بڑھائے. میں جملہ رک کے اسی لیے بولا کہ میں محتاط جملہ بولنا چاہ رہا تھا. زندگی کوئی بھی نہیں بڑھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ نے ہماری زندگی لکھی نہیں ہے، لیکن جو لکھی ہے ہم وہ کیسے گزار رہے ہیں؟ ہر بندے کو یہ پتا ہے بھائی 70 سال 80 سال، لیکن آج کل وہ دور بھی لنگ گیا. آج کل جب بچپن بھی لوگ بچے ٹوٹ جاندے نے، بڑے بڑے ٹوٹ جاندے نے. زندگی تو سارے گزار جاتے ہیں لیکن کوئی زندگی ابو عبیدہ کی طرح بھی گزار کے جائے نا. دیکھیں ابو عبیدہ کون تھا؟ حماس کا جو لیڈر گزرا ہے، اینج کر کے منہ سے ٹمپیا ہوتا سی ہر ٹائم، منہ ڈھانپ کے، کسی کو پتہ ہی نہیں، خبر نہیں، پتہ ہی نہیں ہے ابو عبیدہ کون ہے. وہ تو بعد میں پتہ لگا نام بھی اس کا حذیفہ ہے، حذیفہ نام ہے اس کا، لیکن منہ ڈھانپا ہوا ہے. آج وہ دنیا سے چلا گیا. پوری امت مسلمہ جن کے دلوں میں ایمان تھوڑا سا باقی ہے وہ اس کے لیے رو رہے ہیں، اس کے لیے افسردہ ہے. بھئی تم جانتے تھے؟ وہ کہتے جاننا تو چھوڑو، ہمیں تو چہرہ بھی نہیں پتا ہے کون تھا، ہمیں تو اصلی نام نہیں پتا تھا. لیکن وجہ کیا ہے؟ جو بندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیتا ہے، رب اس کا چہرہ کسی کو دکھائے نہ دکھائے لیکن اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج ہر ایمان والا غمزدہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی؟
زندگی تو وہ بھی گزار ہی گیا نا, اسرائیل کی ٹکائی کرتے ہوئے گزار گیا نا بھائی, جو معاملات ہیں اس کے ہیں. لیکن آج پوری روئے زمین کے جو مسلمان ہیں ان کے دل افسردہ اس لیے ہیں کہ وہ کامل اللہ کا بندہ تھا, وہ جمعے پڑھاتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں مولوی کہاں ہوتا ہے, وہ جو جنگیں بھی کی ہیں. لیکن آج دین والے بھی کیا کہتے ہیں, دین والے کہتے ہیں نہیں جی وہ مولوی صاحب ہے, بات گلاں نہیں کرے دیاں, مولوی صاحب تسی اپنا دین بیان کرو, تسی صوفی ہوندے ہو. میں نے کہا صوفی ہم نہیں ہوتے, صوفی ابو عبیدہ ہوتا ہے جو جمعے کی نماز بھی پڑھائے. دیکھی ہوں گے آپ سب نے ویڈیو, جمعے کی ویڈیوز بھی آ گئی جہاں پہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہے. وہ بھائی جمعے کی نماز بھی پڑھا رہا ہے, جمعے کا خطبہ بھی دے رہا ہے, مولوی بھی ہے, لیکن اسرائیل کے مقابلے میں جنگ بھی لڑ رہا ہے. اصلی تو پھر یہ ہوتا ہے نا. اور جس کی نسبت سے نام ان کا رکھا گیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھل عطا فرمایا. اور جب ایسا پھل عطا فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد رب تعالیٰ کے حبیب نے انہیں کہا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے, اور میری امت کا امین عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امین الامت ارشاد فرمایا. جب سرکار غزوہ احد میں گئے نا, سرکار کو ایک پتھر لگا, ایک پتھر آیا بڑا سارا, کافروں نے مارا. وہ پتھر سرکار کے جو سرکار نے کھول مبارک پہنا تھا, لوہے کی جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ پہنی, اس پہ پتھر لگا تو وہ اندر دھنس گیا, سرکار کے پیشانی مبارک, سرکار کے سر مبارک میں دھنس گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے, نکالنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں, ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں صدیق اکبر آپ پہلے ہیں, آپ ایمان لانے میں بھی پہلے ہیں, آپ صدیق اکبر ہیں, آپ کو رب نے بڑی فضیلتیں دی ہیں, لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ فضیلت مجھے لینے دے. انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ سرکار کے جو شانی مبارک میں دھنسے ہوئے ہیں ان کو مجھے نکال لے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکال لیں. آگے ہوئے ہاتھ سے نکالنے لگے, نہیں نکلے. پھر اپنے منہ مبارک سے داند مبارک لگا کے کھینچا, اور آپ کے سامنے والے دندان مبارک شہید ہو گئے. دندان مبارک شہید ہو گئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب شہید ہوئے اس کے بعد سرکار کی محبتیں ملی, شفقتیں ملی. جب سرکار پردہ فرما گئے نا, دنیا داری سے چلے گئے کوچ کر کے سرکار, تو صحابہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس آتے اور آ کر کیا کہتے؟ وہ کہتے اے ابو عبیدہ, ویسے جس کے سامنے والے دانت ٹوٹ جائیں وہ بڑا بدصورت لگتا ہے, بڑا برا لگتا ہے, بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن ابو عبیدہ ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جب تو مسکرائے گا ہم تجھے دیکھیں گے, ہمیں سرکار کی یاد آ جائے گی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو صرف دیکھنے جاتے اور کہتے ہیں ایک بار مسکرا کر دکھا دیں. ہم منتیں کرتے بھائی سامنے والے دانت جس کے نہ ہو اس کو کون دیکھنا چاہتا ہے, ہنستا کون دیکھتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے. اور صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دندان مبارک تھے تب اتنے سونے نہیں تھے, لیکن جب دندان سرکار پر قربان کیے ان کے چہرے میں مزید حسن آ گیا. بھائی بندہ اللہ اور رسول کے نام سے قربانی دینے والا تو بڑے نا. ہاں بات صرف اتنی سی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام اپنی زندگی کر دیں. اللہ اور اس کے ایک مرد کلندر کہتا ہوتا تھا کہ مرتے اونج بھی جانا ہے, چاہیے تے مریے نا. ہاں جی, مرتے اونج بھی جانا ہے اور چاہیے تے مریے. مرتے جانا ہے, سارے نے مر جانا ہے. جہے بندے درد مارے اندر بڑے رہے انہوں نے بھی مر جانا ہے. ابو عبیدہ باہر سینہ تان کے کھڑا رہتا بھی شہید ہو گیا. لیکن فرق تو ہے نا, صحابی رسول ہیں جنگ کر رہے ہیں, ایک صحابی رسول جنگ کر رہے ہیں, جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں. شہید جب ہوتے ہیں اور شہید ہونے کے بعد سرکار کہتے ہیں جاؤ لاؤ اس کو. وہ گئے, تلاش کیا, اٹھا کر لائے. جب اٹھا کر لائے تو ان کو دیکھا سرکار نے کہا یہ شہید ہونے لگے ہیں, 10 کے تیری کوئی آخری خواہش ہے, تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ میں پوری کروں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آخری خواہش کیا تھی, منم بہمی تمنا کہ بوقتے جان سپردن پرو کہ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش تھی کہ جب میرے جسم سے روح جدا ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کو دیکھوں, آپ مجھے دیکھیں. آپ نے تو میدان جنگ سے بلا کر اٹھا کر بلایا اور میرا رخسار آپ کے قدم شریف پر ہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہی تو میری تمنا تھی. لیکن بندہ اللہ اس کے رسول کے نام زندگی کرے نا, پھر سرکار خود آتے ہیں, خود بلاتے ہیں, خود زیارت کراتے ہیں اور آخری خواہش بھی پوچھ لیتے ہیں. تو آپ اس کی تصویر نکال کے دیکھیے گا, ابو شہید ہوا, عماس کا ترجمان جو تھا, آپ اس کی تصویر نکال کے دیکھیں. کسی نے غور کیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو جا کر دیکھنا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور دانت بھی ظاہر ہو رہے ہیں. مسکرا رہا ہے اور دانت بھی ظاہر ہو رہے ہیں, دانت نکال کر مسکرا رہا ہے. اور یار کسی نے تو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں نا,
احمد نہیں مسکرانا. وہ فرشتے سرکار نے فرمایا جب منافق کی روح نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے؟ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں ایسے نکلتی ہے کہ فرشتے کالے لباس میں، کالے چہروں والے، ڈرونے چہروں والے، ان کے دان زمین پر رگڑ رہے ہوتے ہیں اور چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور وہ آتے ہیں تو جو بندہ دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. اور جو ایسے موت میں آتے ہیں ان کی آنکھیں بھی ایسے کھلی ہوتی ہیں، منہ سے بھی، اور پیشاب بھی نکل جاتا ہے، سب کچھ بندہ فارغ ہو جاتا ہے جی، اور فرشتے نے دیکھ کے. لیکن سرکار فرماتے ہیں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ ان کا بال جیسے مکھن پہ بال رکھ کے بال کھینچ لو نا، جیسے بال نکلتا ہے ایسے روح نکل جاتی ہے. یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ سرکار نے کہا وہ ہیں جن کا استقبال میں خود کرنے جاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بازار مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی نا، لیکن وہ کہتی ہیں درد نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ حضرت یوسف کو دیکھ رہی تھی، اور سامنے امام الانبیاء ہوئے تھے، سامنے یوسف کے بھی امام ہو، اور چہرہ ایسا ہو کہ رب تعالیٰ نے ان کے حسن کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل کی ہو. کبھی والضحیٰ کہا ہو جی، کبھی والشمس کہا ہو، اور بھائی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں قرآن میں سرکار کے چہرے مبارک کی. تو جو ان کو دیکھے اس نے مسکرانا نہیں ہے تو اور کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے آخری حصہ میں بیان کر اختتام کی طرف جاتا ہوں. رب تعالیٰ نے کہا یہ جتنی مرضی زندگی گزار لیں آخر میں ان کے لیے موت ہے. واللہ بصیر بما یعملون. رب تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید عقل نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو دیکھ بھی رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو.